جی بالکل، میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے مشہور اینکر پرسن سید اقرار الحسن جو آج لندن میں موجود ہے. اقرار بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. آپ کا شکریہ. یہ بتائیں کہ آپ کا جو چیریٹی ورک ہے وہ کیسا جا رہا ہے، لوگوں کو کیسا رسپانس؟ تھینک یو سو مچ. مجتبیٰ بھائی، یہ چیریٹی نہیں ہے، اصل میں یہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم لے کر آ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو جو کرنٹ اسٹرکچر ہے نا اس سے تھوڑا سا یہ اس کا نام ہے ڈونیٹ ڈائریکٹلی، اور یہ جس طرح کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ جو لوگ جن کو مدد کی ضرورت ہے اور جو مدد کر سکتے ہیں ان کو ڈائریکٹ ایک دوسرے سے ملوانے کا ایک پلیٹ فارم ہے، ایک پل ہے، ایک برج ہے کہ جو لوگ بھی عطیہ دینا چاہیں وہ مستحقین کے اپنے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجیں، بجائے اس کے کہ وہ کسی ادارے کو، کسی چیریٹی کو یا کسی فرد کو یا کسی شخص کو دیں اور اس کے بعد پھر ظاہر ان کے ذہن میں خدشات بھی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں پیسے پورے پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، پھر اس میں ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہے، تنخواہیں ہیں، کرائے ہیں بلڈنگس کے، دفاتر کے. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو ڈائریکٹ کر رہا ہے لینے والے کو اور مخیر حضرات کو. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ان تمام سوالوں کا، ان تمام خدشات کا جواب ہے جو کہ اس وقت مخیر حضرات یا جو یہاں سے عطیات بھیجنے والے یا مدد کرنے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں. پاکستان کے کتنے شہروں میں ابھی تک آپ کا کام ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان بھر میں کام ہو رہا ہے. ہم 713 شہروں میں موجود ہیں. ہمارے جو والنٹیئرز ہیں 2016 سے آنورڈز ہم تو ظاہر ایک دن میں 30-40 ہزار خون کی بوتلیں عطیہ کرتے رہے ہیں. پودے لگانے سے لے کے مقامی اسکولوں میں کام کرنے تک، اپنی گلی محلوں میں صفائی کرنا، وال چاکنگ مٹانا، ہر وہ کام جو کسی سے ڈونیشن لیے بغیر کیا جا سکتا تھا ہم نے ان بچوں کو ٹرین کیا کہ وہ کام کریں. اور اب بھی یہ 713 شہر ہیں جن میں یہ ایڈوائزری بورڈز، کمیٹیز اور ان کی والنٹیئرس کی ایگزیکٹو کونسلز ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کریں گی، وہ ویریفائی کریں گی اور اس کے بعد وہ سٹوریز جو ہیں وہ ڈونیٹ کریں. اچھا اقرار بھائی، چونکہ آپ بڑے مشہور ہیں، آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ کے مخالفین بھی ہیں جی کم تعداد میں، لیکن الحمدللہ ان کا کہنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ چندہ کلچر کے خلاف بات کی، جی لیکن ابھی آپ خود بھی چندہ اکٹھا کر نہیں کر رہا نا جی. کیا یہ چندہ ہے کچھ اور؟ میں نے شروع میں آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ میں تو کچھ اکٹھا کر ہی نہیں رہا. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو آپ دینا چاہیں گے وہ آپ ڈائریکٹ اس مستحق کو بھجوائیں گے. تو اس میں تو تیسرا ہم نے مڈل مین کا تو رول ہی ختم کر دیا. تو یہ تو بالکل ایک انقلابی چیز ہے جو دنیا بھر میں ہو رہی ہے، جس کو کراؤڈ فنڈنگ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کو مدد کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہیلتھ کے معاملے میں ہے، چاہے تعلیم کے معاملے میں ہے، چاہے کسی کی زندگی بچانے کا معاملہ ہے، اس کی تفصیل ویریفیکیشن کے بعد کسی ایک پلیٹ فارم پر آئے اور دنیا بھر سے چاہے وہ کوئی 1 پاؤنڈ دے کر، کوئی 100 پاؤنڈ دے کر، کوئی 1000 پاؤنڈ، سارے لوگ کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے مدد کریں، وہ سارے کے سارے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جائیں، کسی بھی تیسرے فرد کے پاس نہ جائیں. اچھا اقرار بھائی، ایک شخصیت ہے پیر آفت جی جانتے ہوں گے؟ جی بالکل جانتا ہوں. اچھا، ان کا میں نے انٹرویو جی کیا ہاں. تو جب میں نے آپ سے متعلق سوال پوچھا تو ان کو کہنا تھا کہ چونکہ کس طرح بند ہو گئی ہے اس لیے اقرار صاحب کی جو آواز بھی بند ہو گئی ہے. تو کیا آپ کی آواز بند ہوگی؟ ہرگز نہیں. دیکھیں، میں نے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ایسا آدمی جو خود کو قلندر دوران کہتا ہے، جو ولی کامل کہتا ہے، اس کے لوگ جناب پتہ نہیں کون سے ملی نغمے اور ترانے کہتے ہیں، وہ عدالت میں چلا گیا ہے. یعنی جو کہتا ہے دنیا بھر کو کہ میں تمہارے پرابلمس کو سالو کروں گا، اپنی پھونک مار کے شف کر کے میرے پاس آؤ، جب اس پہ کوئی پرابلم پڑی تو وہ کورٹ میں چلا گیا. یعنی جج کو اپنے سے تنگ کرتے ہیں. نہیں دیکھیں نا جی، بات یہ کہ پیر ڈاکٹر کے پاس جانے سے روکتا ہے. یعنی جتنے بھی ان کے پاس لوگ آتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، تو خود ایک دنیاوی طریقہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بھائی اپنی ولایت کے زور پہ میری آواز کو بند کرتے نا جی. مجھ پہ اٹیک کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ پہ میری اپنی ولایت سے، اپنی شف سے، اپنی جو ان کو جو کہتے ہیں قلندری کی جو طاقت ہے اس سے میرے ذہن کو تبدیل کرتے ہیں نا. تو وہ عدالت چلے گئے، ایف آئی اے کے پاس گئے، ایف آئی اے نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے تو یوٹیوب کو بھی درخواست کی، یوٹیوب نے بھی ان کی درخواستوں کو ریجیکٹ کیا، وہ کاپی رائٹس لے کر، حد کی عزت کا معاملہ لے کر. تو وہاں پہ کاپی رائٹس کی جو عدالت ہے اس نے اسٹے لے دیا. کا یہ بھی کہنا کہ آپ کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہتے تھے ان سب کوئی پیسوں کی لین دین، لیکن وہ انہوں نے آپ کو نہیں کی. غصے میں دیکھیں میری بات 12 سال سے مشتبہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں. میں نے پولیس کے اندر، میں نے پاکستان کے مختلف جو انٹیلیجنس کی ایجنسیوں سے ہم نے ماریں کھائیں، ہم نے ہڈیاں توڑوائیں، سر پہ آج بھی ٹانکے لگے ہوئے ہیں، کان کا پردہ آج بھی ڈیمیجڈ ہے. تو کیا یہ سارا کچھ جو ہے، یہ ساری اسٹرگل 12 سال کی، اس میں ہم نے بہت سارے جعلی پیروں کو اور عاملوں کو بے نقاب کیا. تو اگر یہ پیسوں کے لیے ہوتی تو پھر 12 سال پہلے یہ معاملہ ختم کر چکا ہوتا، ہر معاملے میں ڈیل کرتا اور الٹیمیٹلی گزر جاتا آگے. میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کس توسط سے پیر حق خطیب نے کروڑوں روپے کی پیشکش نہیں کی. میں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے بتانے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ بھلے قرآن مجید لے آئیے. اور ہم نے الحمدللہ، اس لیے کہ معصوم بچوں کی زندگی کا معاملہ تھا. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ یار اگر میں نے اس معاملے میں کسی دباؤ کی وجہ سے بھی
یا میں نے کسی تعلق کی وجہ سے بھی، بہت سارے دوستوں نے بھی مجھے کہا، آپ بھی جانتے ہیں بہت سارے ایسے احباب کو، اگر اس وجہ سے بھی میں نے خاموشی اختیار کر لی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کل کو میری اولاد کے آگے آئے گا، یہ کل کو میری اپنی فیملی کے آگے آئے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے بچے مرے ہیں ان کی وجہ سے، جنہیں انہوں نے ڈاکٹر کے پاس یا اسپتال جانے سے روک دیا۔ اشرف بھائی آپ کو 100% یقین ہے علاج بالکل جینون نہیں ہوتا سب؟ مجھے 1,00,00,000% یقین ہے، میری بات میں کچھ بھی نہیں ہوتا سر۔ دیکھیں جب آپ میں 1% بھی غلط ہے نا تو پھر آپ جھوٹے ہیں نا، اگر آپ جھوٹ بول کے آنکھ سے چین نکال رہے ہیں، میں مصطفیٰ بھائی ابھی آپ کہیں مجھے، میں چین لاتا ہوں اور میں آپ کی آنکھ سے نکالتا ہوں، تو پھر اگر آپ ایک چیز کو اپنی کرامت کہہ رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرک ہے، میں آپ کی آنکھ سے نکال سکتا ہوں، تو آپ جھوٹے ثابت ہو گئے نا، تو جھوٹا ولی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹا وہ شخص ولی نہیں ہو سکتا جو 15 سال میں اللہ نے اس کو موقع دیا ہے، پلیٹ فارم دیا ہے، وہ پھوکے مار رہا ہے لیکن وہ لوگوں کو کوئی ایک آیت پڑھ کے نہیں سنا رہا، وہ کوئی ایک حدیث پڑھ کے نہیں سنا رہا، اس شخص کو نماز تک نہیں آتی۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ایسے شخص کو دین کا چہرہ بنا لیں، ختم نبوت کے کاز کا، یعنی اس کو ہم فیس بننے کی اجازت دیں کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین کے ساتھ۔ وہ آدمی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ٹھیک نہیں لے سکتا یار، وہ بزرگان دین کے نام پہ پیسے اربوں روپے کی جائیدادیں بنا رہا ہے، انکار بھی نہیں کر رہا، مان رہا ہے کہ میرے پاس جائیدادیں۔ تو انشاءاللہ سپورٹ ہے ان کو بڑی طاقتوں کی پاکستان سر، پاکستان کے جو سب سے طاقتور لوگ ہیں نا، سب سے طاقتور لوگ، وہ اس سے اندازہ کر لیں کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان نے جب علماء کانفرنس بلائی، اس میں سب سے آگے وہ آدمی یعنی شپ بیٹھا ہوا تھا جس نے آج تک کوئی حدیث کوئی آیت نہیں سنائی، اس کے منہ سے اللہ نے اسے توفیق نہیں دی کہ وہ کوئی ایک آیہ مبارکہ سنا دے، آیہ مبارکہ چھوڑ دیں، اللہ نے اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں دی۔ یہاں پہ بھی انہوں نے ایک شخص کو مسلمان کرنے کا دعویٰ کیا، پاکستان میں بھی ایک جھوٹ پکڑا ہم نے ایک شخص کو مسلمان کرنے کا، اس میں بھی کلمہ جو ہے وہ ان کے چیلے نے پڑھایا، ان کو کلمہ پڑھانے کی توفیق نہیں دی۔ کیونکہ یہ تھے سید اقرار الحسن، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے جو ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں کو برگلائیں گے، میں ہمیشہ انشاءاللہ، اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔